بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ برادران و خواہران، ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ہے۔ کتاب الحدود کی 7 فصلیں تھیں، ان میں سے 7ویں فصل ہم پڑھ رہے ہیں۔ 7ویں فصل عقوبات متفرقہ کے بارے میں ہے، یعنی اس 7ویں فصل میں کسی ایک موضوع پہ گفتگو نہیں ہوگی بلکہ متعدد موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ تو ان متعدد موضوعات میں سے کچھ تو آپ پڑھ چکے، مثلا ایک یہ تھا کہ جناب کوئی بندہ جو ہے وہ اموات کے ساتھ وطی کرتا ہے، ایک وط البہیمہ تھا، اور ایک جو ہے کیا ہے جناب اس قسم کی کوئی بات تھی کہ اگر کوئی شخص جانوروں کے ساتھ اس قسم کی برائی کرے تو بہرحال اب ہماری گفتگو ارتداد کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک مرتبہ مرتد ہوا اور وہ ملی فطری تو ایک ہی مرتبہ ہوگا تو سب کو قتل کیا جائے گا، پھر اس سے توبہ کرائی گئی، پھر دوبارہ مرتد ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ 4تھی مرتبہ مرتد ہو، ہر ارتداد کے بعد توبہ کرتا ہے، 4تھی مرتبہ مرتد ہوتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن بعض نے کہا کہ 3ری مرتبہ یہ مرتد ہوگا تو اس کو قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے کہ کون سی مرتبہ جو ہے کیا ہے اس مجرم کو قتل کیا جائے۔ اگر 2 مرتبہ حد جاری ہو چکی کسی بھی جرم کی یا تعزیر ہو چکی تو کہتے 3ری دفعہ میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور اکثر علماء کہتے ہیں نہیں 4تھی دفعہ میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اچھا، اب وہ مرتد ملی توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ پاکستانی طریقے سے توبہ ہوگی، ہاں ناک پہ ہاتھ لگائے، کانوں پہ ہاتھ لگائے، یا کہیں پر زمین پہ جو بیٹھ کر خود کو رگڑنا یہ توبہ ہے؟ کہتے نہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جس چیز کا انکار کیا ہے اس چیز کا اقرار کر لے۔ مثلا پہلے کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، پھر کہتے نہیں بھائی میں مانتا ہوں۔ نبی کریم کے بارے میں اگر اس نے کوئی انکار کیا تھا تو کہے نہیں میں مانتا ہوں، یا ضروریات دین کا انکار کیا تھا، کہا نہیں بھائی نہیں میں ان کو مانتا ہوں۔ کسی حرام کو حلال کہا تھا تو اب کہے نہیں بھائی میں اسے حرام مانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے جو بھی تھا اسی کا جو کیا ہے وہ جناب یہ اقرار کرے جس وجہ سے یہ کافر ہوا تھا۔ اچھا، شہادتین پڑھنے سے مسلمان ہوگا؟ کہتے نہیں، شہادتین پڑھنا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی تو ایسے ہی لوگ بیٹھ بیٹھ کے ہندو وغیرہ بھی مسلمانوں کے ساتھ وہ شہادتین پڑھ دیتے ہیں، تو وہ نہیں، بلکہ جس کام کی وجہ سے اس پر کفر کا ٹھپا لگا ہے وہ اس کام کا اقرار کر لے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب اگر مرتد ہوا اور مرتد ہونے کے بعد یہ پاگل بھی ہو گیا، اب قتل کیا جائے گا؟ کہتے ہیں اگر ملی ہے اس کو تو قتل نہیں کیا جائے گا جب تک وہ پاگل ہے۔ کیوں؟ حد اس وقت جاری ہوتی ہے جب وہ انسان محدود وہ مکلف ہو، یہ مکلف ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ یہ اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہے مرتد تو کرا سکتا ہے؟ کہتے ہیں بیٹی ہو یا بیٹا یہ شادی نہیں کرا سکتا، کیونکہ اس پر پابندی ہے، یہ اب گویا کہ ولی بھی نہیں ہے ان کا۔ اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ اپنی کسی کنیز کی بھی شادی نہیں کرا سکتا، کیونکہ کنیز پر بھی اس کی ولایت جو ہے کیا وہ ساقط ہو گئی ہے۔ تو اب یہ مطالب تھے، ابھی مزید ہم جو ہے کیا ہے عبارت میں پڑھتے ہیں۔ کرر الارتداد، اگر چند مرتبہ ارتداد واقع ہوا ایک ہی بندے سے، والاستتابۃ، اور توبہ بھی اسے لی گئی۔ بھئی کون سا کافر؟ فرماتے من الملی، وہ کافر جو کہ ملی تھا، قتل فی رابعۃ، تو اس کو 4تھی مرتبہ میں قتل کیا جائے گا۔ اب الثالثۃ، یا 3ری مرتبہ میں اس کو قتل کیا جائے گا، علی خلاف السابق، کہتے اس میں وہی جو پہلے ہم اختلاف بیان کر کے وہی ہے۔
لأن الکفر باللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سے کافر ہونا اکبر الکبائر، گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ ہے، جبکہ ہم نے کہا تھا جو بھی گناہ کبیرہ کرتے وہ چوتھی یا تیسری مرتبہ قتل ہو جائیں گے۔ وقد عرفت، جبکہ یا در حالی کے آپ پہچان چکے، ان اصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثۃ، اصحاب کبائر کو تیسری مرتبہ بھی اگر وہ مرتکب ہوں تو ان کو قتل کیا جائے گا۔ ولا نص ہونا بالخصوص، کہتے ہیں مرتد کے بارے میں کوئی خاص ہمارے پاس نص نہیں ہے کہ اس کو کب قتل کیا جائے گا، دوسری مرتبہ، تیسری، چوتھی۔ والاحتیاط فی الدماء، کہتے ہیں خون کے معاملے میں شریعت احتیاط سے کام لیتی ہے کہ جلدی کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ یقتدی، یہ احتیاط تقاضا کرتا ہے، قتلہ فی الرابعۃ، کہ ہم اس مرتد کو چوتھی مرتبہ جیسے ہی مرتد ہو اس کو قتل کریں۔ وَتَوْبَتُهُ، اچھا یہ مرتد کیسے توبہ کرے گا، اس کے توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کے توبہ کا جو ہے وہ طریقہ یہ ہے کل اقرار ہو، یہ شخص اقرار کرے۔ کس چیز کا اقرار کرے؟ جس چیز کا اس نے انکار کیا تھا، کیونکہ یہ کسی انکار کی وجہ سے ہی کافر بنا تھا، تو اسی چیز کا یہ شخص اقرار کر لے تو پھر اس کی توبہ جو ہے کیا ہے وہ قابل قبول ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْإِنْكَارُ لِلَّهِ، اگر اس نے انکار کیا تھا اللہ کا، نعوذ باللہ، وَلِرَسُولِ، یا انکار کیا تھا رسول کا، فَإِسْلَامُهُ بِشَهَادَةٍ، تو پھر اس کو شہادتیں پڑھنی پڑیں گی۔ وَلَا يُشْتَرَطْ التَّبَرِّ مِنْ غَيْرِ الْإِسْلَامِ، اور شرط نہیں ہے کہ یہ شخص بیزاری اختیار کرے غیر اسلام، کہ بھائی میں مسلمان ہوں، فلاں دین سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ وَإِنْ كَانَ عَاقَدْ، اگر یہ تبری واجب اور شرط نہیں ہے لیکن تبری کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِهِمَا، لیکن اگر یہ مرتد جو ہوا ہے اللہ اور رسول کا اقرار کرتا ہے، ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن منکرن عموم نبوت ہی، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے عمومیت کا منکر ہے۔ عمومیت کا کیا مطلب؟ یا تو کہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے نبی نہیں، صرف عرب کے لیے ہیں، یا کہیں کہ صرف وہ انسانوں کے لیے ہیں، بہرحال تو پھر لم تکف شہادتان، یہاں پر شہادتیں پڑھنا کافی نہیں ہے، کیونکہ بھائی نبی کی تو نبوت مانتا ہے، بل لابد من الاقرار بعمومها، بلکہ یہاں پر ضروری ہے کہ یہ شخص اقرار کرے گا کہ رسول اکرم کی نبوت جو ہے کیا وہ عمومیت رکھتی ہے، یعنی کیا انسانوں کے لیے ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ، یہ تیسری صورت ارتداد کی، وَإِنْ كَانَ الْإِرْتِدَادُ بِجَحْدِ فَرِيضَةٍ، اگر یہ مرتد اس لیے ہوا ہے کہ یہ کس فریضے کا جو ہے کیا ہے وہ انکار کرتا ہے، عُلِمَ ثُبُوتُهَا مِنَ الدِّینِ، فریضہ بھی ایسا ہے کہ جس کو دین والے سب کے سب مانتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، مثلا نماز پڑھنا واجب ہے، فَتَوْبَتُهُ، تو اس قسم کے کافر کی توبہ کیا ہے؟ الاقرار بثبوتها، اقرار کرے گا کہ یہ فریضہ ثابت ہے، علی وجہها، اسی طریقے سے جو دین کا تھا، یعنی اگر واجب ہے تو کہے کہ یہ واجب ہے، مستحب ہے تو یہ کہے مستحب ہے۔ ارتداد کی غالباً چوتھی قسم، اگر ارتداد ہو بے استحلال محرم، کسی حرام کو یہ حلال سمجھ رہا تھا کہ شراب مثلا حلال ہے، فاعتقاد تحریم ہی، تو پھر اس کی توبہ یہ ہے کہ یہ کہے کہ نہیں بھائی نہیں، شراب حرام ہے، اظہار ہی انکان اظہر الاستحلال، یہ جو عقید تحریم ہے اس کا اظہار بھی کرے، مثلا کیا ہے سوشل میڈیا پہ دے دے، اخبار میں دے دے، ٹیلی ویژن پہ پٹی چلائے، انکان اظہر الاستحلال، اگر اس نے اس کے حلال ہونے کو بھی ظاہر کیا تھا، اگر دلی دل میں کہا تھا کہ شراب حلال ہے تو اب دلی دل میں کہہ دے حرام ہے، اس کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ ہا قضا کا مطلب کیا ہے؟ یا یہ جو کہ حرام سمجھ رہا تھا حلال کو تو پھر اقرار کرے گا کہ نہیں بھائی نہیں وہ حلال ہے۔ ولا تکفی الصلاۃ فی اسلام الکافر مطلقا، کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرتد نماز پڑھے تو کیا نماز پڑھنا اس کی توبہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں، یہ مطلقاً
توبہ نہیں ہے۔ مطلقاً کا مطلب چاہے مرتد جو ہے کیا ہے جناب، ملی ہو چاہے فطری ہو، ٹھیک ہے جناب، یا چاہے مرتد نماز پڑھے یا کافر اصلی نماز پڑھے۔ وَإِنْ كَانَ يَجْحَدُهَا، اگرچہ یہ شخص نماز کا بھی انکاری تھا لیکن صرف نماز پڑھنے سے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لأن فعلها، اس لیے کہ نماز کو انجام دینا اعم، یہ عمومیت رکھتا ہے، من اعتقاد وجوبها، کہ نماز کو پڑھنے والا اس کو واجب سمجھتا ہے۔ فلا يدل، تو واجب سمجھنے کے لیے بھی ورزش کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ فلا يدل، تو نتیجے میں نماز پڑھنا دلالت نہیں کرتی علیہ، اعتقاد بالوجوب پر۔ وَإِنْ كَانَ كُفْرُهُ بِجَهْدِ الْإِلَٰهِيَّةِ أَوِ الرِّسَالَةِ، اچھا اگر یہ شخص کافر ہوا تھا اور اللہ کا انکار کیا تھا یا رسالت کا انکار کیا تھا، وَسُمِعَ تَشَهُدُهُ فِيهَا، اور سنا گیا کہ اس بندے نے نماز میں تشہد بھی پڑھا، تشہدہ یہ اس مرتد کی طرف جائے گی، فیہا کی ضمیر نماز کی طرف جائے گی، تو بھی اس سے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ تشہد لم یوزع شرعا، اس کو وضع نہیں کیا گیا کہ پڑھنے والا شریعت والا ہے، سم نماز میں للاسلام، شریعت نے نماز والے تشہد کو اسلام کی نشانی قرار نہیں دیا ہے، بل یکونو، بلکہ ہو جاتا ہے یہ تشہد، بل یکون، ہو جائے یہ تشہد جزءا من الصلاۃ، وہی، اور یہ جو جناب نماز ہے یہ کیا کرتی ہے، لا توجبہ، یہ نماز گویا کہ اس اسلام کے قبول مسلمان ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یا لا توجب تشہد، یہ نماز تشہد کو واجب نہیں کرتی ہے۔ فقذا، تو جیسے خود نماز مسلمان کی نشانی نہیں ہے، لا تجب کا یہ مطلب لیں، فقط جز، تو خود نماز کا جز بھی مسلمان ہونے کی دلالت نہیں کرتا، مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بخلاف قول منفردتن، ہاں اگر تشہد الگ پڑے نماز سے تو پھر جو ہے یہ اسلام کی نشانی ہے۔ لأنہا، اس لیے کہ یہ تشہد، یہ شہادت، موضوعۃ شرعا، یہ شرعاً وضع کیا گیا لہو، اسلام کے لیے ہے۔ وَلَوْ جُنَّ بَعْدَ رَدَّتِهِ، اگر مرتد ہونے کے بعد یہ شخص پاگل ہو جائے، ان ملت، کافر کون سا بنا تھا، کافر ملی بنا تھا، لب یقتل، قتل نہیں کیا جائے گا، مادام مجنونن، جب تک یہ پاگل ہے، لأن قتلہ مشروط، اس لیے کہ اس مرتد ملی کو قتل کرنے میں شرط ہے، کس چیز کی جناب، بے امتناعہ من التوبۃ، کہ وہ توبہ سے انکار کرے، ولا حکم لامتناع المجنون، پاگل کے انکار کرنے پر کوئی حکم جاری نہیں ہوگا، یعنی اگر کہے میں توبہ نہیں کروں گا تو اس پر قتل نہیں کیا جائے گا۔ اما لو کان عن فطرت، لیکن اگر یہ جو پاگل ہو گیا ہے یہ مرتد فطری تھا، قتل، تو اس کو قتل کیا جائے گا، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے کہ جناب چاہے وہ پاگل ہو چاہے وہ پاگل نہ ہو۔ ولا یصح لہ، مرتد کے لیے تزویج ابنتہ، اپنی بیٹی کی شادی کرائے، المولا علیہا، جس بیٹی پر اس کو ولایت حاصل تھی۔ اب کہتے ہیں بیٹی کیوں، بل مطلق ولدی، مثلا صغیر بیٹے کی بھی شادی نہیں کرا سکتا، لأنہ، اس لیے کہ یہ مرتد مہجور علیہ فی نفسی، خود یہ اپنی شادی نہیں کر سکتا تو غیر کی کیسے کرائے گا، فلا تثبت ولایتہ، تو نتیجے میں مرتد کی ولایت اور سرپرستی ثابت نہیں ہوگی، علی غیرہا، اپنے غیر پر، لأنہ کافر، اس لیے کہ مرتد کافر ہے، وولایت الکافر مسلوبۃ عن المسلم، اور کافر کی سرپرستی مسلمان سے سلب کی گئی ہے۔ کیل، کہا گیا ہے، ولا امتہ، یہ اپنی جو ہے وہ کنیز کی بھی شادی نہیں کرا سکتا، مسلمتن کانت الامت ام کافرتن، چاہے کنیز مسلمان ہو چاہے کافرہ ہو، لما ذکر فی البنت،
اس میں دلیل وہی ہے جو بنت میں گزر چکی کہ اس کی سرپرستی اپنے بارے میں ہی نہیں ہے تو دوسرے کے بارے میں بھی نہیں ہوگی۔ وَاسْتَقْرَبَ فِي التَّحْرِيرِ، اور کتاب تحریر میں علامہ صاحب نے قریب شمار کیا ہے بقا ولایت ہی، اس مرتد کی ولایت باقی ہوگی اس کنیز پر مطلقہ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، معجز میں ہی فی القواعد، جبکہ علامہ نے کتاب قواعد میں یقین کے ساتھ کہا ہے بزوالہا کہ اس مرتد کی ولایت ختم ہو جائے گی، کل ولد جیسے بیٹے پر بھی ختم ہوتی ہے۔ وہ حکایتہ ہونا، اور شہید اول نے یہاں پر کیل کے ذریعے حکایت کی ہے، یشعر بتمریضہ، یہ بیان کرتا ہے کہ اس کی ولایت کا ہونا یہ مریض ہے۔ نظراً الی الاصل، ہم نظر کرتے ہیں اصل پر۔ اصل کیا ہے جناب؟ اصل یہ ہے کہ مرتد ہونے سے پہلے ولایت حاصل تھی، اب بھی ہم اسی ولایت کا استصحاب کریں گے۔ وقوبۃ الولایت المالکیہ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک ولایت ہوتی ہے مالک کے عنوان سے، ما شک فی المذیل، تو یہ کنیز کا مالک ہے، ابھی ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا وہ اس کی ولایت زائل ہوئی یا نہیں، تو ہم کہیں گے زائل نہیں ہوئی۔ وثبوت الحجر یرفع ذلک، یہ سب دلیل آپ کے اچھے ہیں کہ اس کی ولایت ہے، لیکن یہ پابندی کا ثابت ہونا یہ نہ تمام دلیلوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، نتیجے میں کنیز پر بھی اس کو ولایت حاصل نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔